العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين، بشيرا ونذير، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائبهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. صلوات. دوستاران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء و منتظرین حجت خدا، تمام تعریفیں، حمد و ثنا بارگاہ یزدی، درود و سلام محمد اور آل محمد پر، کہ جن کے طفیل ہم اور آپ کو اتنی فرصت اور مہلت آج کی شب میں پھر میسر آئی کہ اس رات میں بھی ہم اور آپ ذکر محمد و آل محمد سے فیضیاب ہو سکے۔ اس سے قبل کہ میں مختصر گفتگو کروں، ہم اور آپ پر ایک چیز جو ضروری ہے، لازم ہے، وہ ہے امام وقت علیہ السلام کے حق میں دعا۔ انشاءاللہ سب مل کے دعائے برائے سلامتی امام زمان قرار کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چل فرائض پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب۔ دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء، ایک کافی عرصے بعد آپ
آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ بہت سے مومنین بزرگان جو صف اول میں رہتے تھے آج بھی عشق علی و آل علی میں ویسے ہی سلامت ہیں، تابندہ ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جملہ مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعائے کمیل کہ یہ دو مشہور فقرے آپ کی خدمت میں آج کی شب میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو جسمانی اعتبار سے مکمل بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے۔ نہ اسے ناقص کہہ سکتے ہیں، نہ اسے پورا مکمل کہہ سکتے ہیں۔ ناقص اس اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی ظاہری جو چیزیں ہیں وہ سب اس میں ہیں، 2 ہاتھ اس میں ہیں، 2 پیر اس میں ہیں، 2 آنکھیں اس میں ہیں، ایک چہرہ اس میں ہے، وہ جو ہے نا جیسا جسد و قد و قامت چاہیے، جسمانیت انسان کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن ناقص اس معنی میں ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ ابھی ان ہاتھوں سے کچھ اٹھا سکے، پیروں سے کہیں چل کے جا سکے، زبان سے کچھ کہہ سکے، آنکھ سے یہ دیکھ سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ ابھی یہ ناقص ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، انسان اس مراحل سے گزرتا ہے، سال، 6 مہینے، 2 سال، انسان کی فزیکل باڈی پہ تبدیلیاں آنی شروع ہوتی۔ اور اب یہ غور کریے گا کہ جیسے جیسے انسان کے فزیکل اپیرنس میں تبدیلی آتی ہے، انسان کی غذا بھی مختلف ہوتی جاتی ہے۔ اب وہ جو پہلے دن اس دنیا میں آیا تھا، 6 مہینے تک اس کی جو غذا تھی اب وہ نہیں رہی، اب غذا بدل رہی ہے۔ 1.5 سال تک، 2 سال تک جو غذا تھی اب وہ نہیں رہی، غذا بدل رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ 2 سال کیوں، 3 سال، 5 سال تک مسلسل یہی غذا کھلائی ہے، دوسری اور کوئی چیز نہ کھلائے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو کوئی نہ کوئی نقص رہے گا، کوئی نہ کوئی خامی رہے گی، تو جو نا اسی وجہ سے آپ نے اس جسم کے نقائص کو دور کرنے کے لیے مختلف چیزیں جو ضروری ہیں، جو نیوٹرینٹس ضروری ہیں، جو منرلز ضروری ہیں، جو وٹامنس ضروری ہیں، جو انسان کی فزیکل باڈی بلڈنگ میں مدد کرتی ہے، وہ سب دیتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، خدا نہ خواستہ، ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ جس ماڈل کے نام پہ 7-8 سال قبل اس ملک میں بہت ہنگامہ مچا تھا، اس ماڈل کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ غذائی کمیت کے بچے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میں آسان کر دوں، غذائی کمیت سے بڑا چیز بچوں کے چہرے تھوڑا سا عجیب، اسے مال نرشمنٹ کہتے ہیں، مال نرشمنٹ۔ اور سے سنیے گا، ایک اہم بات کی طرف آپ کے ذہن کو لے کے جاؤں۔ انسان کے جسم میں جب مال نرشمنٹ ہو، جسم میں یعنی جتنے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہو وہ نہ ملے، جتنے وٹامنس کی ضرورت ہو وہ نہ ملے، جتنے پروٹین کی ضرورت ہو وہ نہ ملے، تو انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں، تو جو ہے نا،
اور اگر وافر مقدار میں، بیلنسڈ مقدار میں اگر وہ تمام چیزیں اس بچے کو دی جائے تو وہ جسمانی روپ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں رک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوال یہ ہے، کیا ایک بچہ جس کو ایک انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے کیا صرف وٹامن کی ضرورت ہے؟ کیا منرل کی ضرورت ہے؟ کیا پروٹین کی ضرورت ہے؟ کیا یہی چیزیں ایک انسان کو سویلائز بناتی ہیں؟ توجہ ہے نا؟ کیا یہی چیز ایک آدمی کو انسان بناتی ہے؟ جس قوموں کا یہ نظریہ ہے، جن قوموں کا یہ نظریہ ہے، وہ آج اسی راستے پر، اسی نہج پہ ہیں۔ لیکن یہ کسی قوم کا بھی نظریہ ہو، اہل تشیع اور مکتب اہل بیت کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک انسان بہتر ہو، جسمانی روپ سے بہتر ہو، جسمانی روپ سے بالکل پرفیکٹ ہو، لیکن اسے ایک جنگل میں رکھا جائے، توجہ ہے نا، اسے ایک جنگل میں رکھا جائے، اسے صحیح غذا دی جائے، ایکسرسائز کروایا جائے، سب کچھ کرے، لیکن اس سے کوئی انسان نہ اس سے ملے، نہ اسے کسی سے ملنے دیا جائے۔ بھائی بہت توجہ، سب کچھ دیا جائے، جو کچھ اس کے بدن کی ضرورت ہے سب فراہم کی جائے، لیکن نہ کوئی انسان اس سے ملے، نہ اسے کسی انسان سے ملنے دیا جائے، نہ اسے کسی اسکول مدرسہ کالج جانے دیا جائے، نہ کسی اسکول مدرسہ کالج والے کو وہاں جانے دیا جائے، نہ کوئی کتاب اس تک پہنچ پائے، نہ کوئی کتاب اس تک پہنچے۔ توجہ ہے نا؟ 10 سال 15 سال بعد اگر اس شخص کو دیکھا جائے، اس شخص کی شخصیت کے بارے میں مطالعہ کیا جائے، تو یہ اہل نظر کیا کہتا ہے، یہ مجمع کیا کہے گا؟ کیا یہ انسان ایک بیلنس پرسنالٹی ہے؟ توجہ، بیلنس پرسنالٹی بنے گی؟ کہا نہیں بن سکتی۔ کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ بھائی جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو سب آپ نے دی ہیں، جتنے وٹامنس چاہیے، جتنے منرلز چاہیے، مال نرشمنٹ نہیں ہے، فزیکلی فٹ ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جسمانی طور سے تو فٹ ہے، لیکن یہ انسانی روپ سے اس کی پرسنالٹی میں بہت بڑی خلا ہے۔ یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، کسی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا، اپنے خیالات کو تحریر کر نہیں سکتا، کسی علامت کو دیکھ کر تمیز کر نہیں سکتا، خود اشاروں سے بیان کر نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو پتہ یہ چلا ایک انسان کو، ذی شعور کو، شعور کی منزلوں تک لے جانے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ صرف مادی نہیں ہے، معنوی بھی ہے۔ توجہ، وہ صرف مادی نہیں ہے بلکہ معنوی بھی ہے۔ اور یہ سنیے، جو جو چیز انسان کی ڈیولپمنٹ میں مددگار ہے اسی کو اصطلاح میں نعمت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ انشاءاللہ آج کی اس مختصر گفتگو میں، چونکہ وقت کافی ہو گیا مجھے معلوم ہے گریٹر نوئیڈا والوں کے مزاج کا، لیکن تعجب یہ حال ہوا کہ 2 سال بعد بہت عادتیں بگڑ گئی ہیں، لاک ڈاؤن نے سب کی عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ جہاں 8:30 بجے ایگزیکٹ مجلس شروع ہوا کرتی ہے، آج تعجب ہو رہا ہے اس وقت تک۔ بہرکیف انشاءاللہ نعمت اور نقمت، مختصر اس موضوع پہ گفتگو، نعمت اور نقمت۔ کیا ہے نعمت اور نقمت؟ نعمت اور نعمت نہیں، نعمت اور نقمت۔ توجہ نا، بڑی بڑی تفسیریں نہیں کرنی ہے۔ نعمت یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی ڈیولپمنٹ میں،
انسان کی ترقی میں، انسان کے رشد میں مددگار ثابت ہو، وہ نعمت ہے۔ توجہ نا؟ اب وہ ہر چیز اب وہ مادی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ غذا نعمت ہے، یہ غذا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، روٹی نعمت ہے۔ توجہ ہے نا؟ تعلیم نعمت ہے، دعا نعمت ہے، مجلس نعمت ہے، نماز نعمت ہے۔ توجہ ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے رشد میں، انسان کی ترقی میں مدد کرے، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ بغیر نعمت کے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان نعمتوں کی فہرست بناتا ہے، اول تو فہرست بنا نہیں سکتا، لیکن جتنی بھی نعمتیں خداوند عالم نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو دی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ولایت۔ توجہ؟ اس نے پہاڑ بنایا، کبھی نہیں کہا، دریا بنائے، پیڑ پودے بنائے یا آبشار بنائے، یہ پھل سبزیاں سب کچھ، اتنی نعمتیں دی، یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب ولایت کا اعلان کیا تب کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج دین مکمل ہوا۔ توجہ ہے نا؟ بس بات سمجھیے گا، تھوڑا ایک اہم موضوع کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کا مطلب نعمتیں، مجلس میں آئے نعمت، مسجد میں آئے نعمت، دعا میں شریک ہوئے نعمت، مرثیے میں شریک ہوئے نعمت، نوحے میں شریک ہوئے نعمت، کسی کو صدقہ دیا نعمت، کسی سے دعا لی نعمت، زبان پہ کوئی ذکر خیر جاری ہوا نعمت، کسی مجبور کی مدد کی نعمت، کچھ نہ صحیح ٹھوکر لگی زبان پہ یا علی آیا نعمت۔ توجہ ہے؟ نعمتیں بہت ہیں، میں کس نعمت کا تذکرہ کروں، لیکن یہاں ایک جملہ سنیے گا، جب کبھی بھی آپ کو کوئی نعمت عطا ہو، جب کبھی بھی آپ کو کوئی نعمت عطا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یا تو آپ کے کسی عزیز کی دعا کو قبول کیا ہے، یا آپ کے کسی نیک عمل سے خوش ہو کے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جو بیٹھے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے اچانک زبان سے یا علی نکلتا ہے، یہ جو اٹھتے بیٹھتے اچانک زبان سے یا اللہ نکلے، یا کریم نکلے، تو خبردار یہ مت سوچئے گا کہ یہ ہم نے کہا ہے، نہیں معلوم کس بزرگ کی دعا، کس مومن کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی جو آپ کے زبان پہ یہ ذکر خیر جاری ہوا۔ تو میں نے عرض کیا یہ میرا موضوع نہیں ہے، چونکہ وقت کا میں اصل موضوع پہ آؤں۔ تو عزیزان محترم، نعمتیں بہت ہیں، اور نعمتوں کا اثر یہ ہے کہ جہاں نعمت ہوگی وہاں اس کا اثر ہوگا۔ بھائی بہت توجہ، جہاں نعمت ہوگی وہاں اس کا اثر ہوگا۔ کہوں جہاں جو جیسی شے ہوگی وہاں ویسا اثر ہوگا۔ بھائی بہت توجہ، جہاں اے سی لگا ہوگا وہاں ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ بھائی بہت توجہ، اور جہاں کولر لگا ہوگا وہاں اسی نوعیت کی ہوا آئے گی، جہاں پنکھا لگا ہو وہاں اسی نوعیت کی ہوا آئے گی، جہاں تینوں چیز نہ ہو وہاں بالکل کچھ بھی نہیں آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ تو جیسی شے ہوگی ویسے اثرات ہوں گے، جیسی نعمت ہوگی ویسے اثرات ہوں گے۔ نعمتیں اپنی نوعیت میں اثرات رکھتی ہیں، نعمتیں اپنی نوعیت میں اثرات رکھتی ہیں۔ نماز نعمت ہے، یہ اثر رکھتی ہے۔ روزہ نعمت ہے، یہ اثر رکھتا ہے۔ حج نعمت ہے، یہ اثر رکھتا ہے۔ زکوٰۃ نعمت ہے، یہ اثر رکھتا ہے۔ خمس نعمت ہے، یہ اثر رکھتا ہے۔
آل محمد۔ بات یہاں تک سمجھ میں آئی نا؟ ولایت ایک عظیم نعمت ہے۔ تمام نعمتیں جیسی نعمت ہوگی ہر نعمت کا اثر ہوگا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ہر نعمت کا اثر ہے، ہر نعمت کا اثر ہے، لیکن اصل موضوع ہے ہمارا نعمت اور نقمت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے یہ سننا کہ جس کے پاس نعمتیں ہوں گی وہاں تو اثرات بہت ہوں گے۔ یعنی جس کے پاس نماز کی نعمت ہو وہ فحشاء و منکرات میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے پاس روزے کی نعمت ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ متقی نہ بنے۔ جس کے پاس حج کی نعمت ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابراہیمی صفت اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ جس کے اندر جہاد بن نفس کی نعمت ہو ہی نہیں سکتا وہ سلمان و ابوذر جیسا نہ بنے۔ جس کے اندر ولایت علی کی نعمت ہو ہی نہیں سکتا وہ میثم جیسا حق گو نہ بنے۔ بھائی بہت توجہ، یعنی ان کے اثرات تو ہیں لیکن یہاں کنٹرڈکشن آ گیا۔ یہاں کنٹرڈکشن آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کے اثرات ہوتے ہیں، نعمتوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ بھائی نعمتیں تو ہیں، جماعت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زیارت بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن ان کے اثرات نہیں ہیں۔ بھائی سمجھو، سب کچھ ہے لیکن اثرات نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے اثرات کہاں چلے گئے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، شاید میں نے سے قبل آپ کی اسی امام بارگاہ میں مسجد میں شاید کہا ہو، اسی نمبر سے کسی اور جگہ بھی کہا تھا۔ ایک حکایت میں، بڑی دلچسپ حکایت ہے، مولانا روم نے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو گندم کی ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، گندم جمع کرتا تھا۔ گندم سمجھتے ہیں نا؟ آج کولڈ سٹوریج آ گئے، اس زمانے میں کولڈ سٹوریج اس نوعیت کے نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ذخیرہ اندوزی کے لیے ویسے سٹور ہاؤس بنایا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بنوائے تھے مصر میں۔ تو ان کا کنسٹرکشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تو ہر جگہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کے لیے خاص وینٹیلیشن وغیرہ کا اہتمام چاہیے ہوتا ہے، خاص جگہ ہوتی ہے۔ اور ایک ایسی عمارت ہوتی ہے کہ جس میں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازہ نیچے ہوتا ہے، ایک دروازہ اوپر ہوتا ہے۔ نیچے والا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، اوپر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ اس میں سے ذخیرہ گندم ڈالا جاتا تھا، اور جس دن نکالنا ہو وہ نیچے کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پرانے دور میں گھروں میں اس طرح کے صندوق اور اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی تھی، آپ نے کسی نے دیکھا ہو۔ جہاں آج بھی جہاں سال 6 مہینے کا سٹور کیا جاتا ہے، وہاں آج بھی اسی طرح کے ظروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 40 سال سے ایک انسان گندم جمع کر رہا ہے۔ ایک دن اس علاقے میں قحط پڑ گیا، سوکھا اکال۔ اب قحط پڑ گیا تو سب پریشان، اب کیا کرے بھائی، مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ کہا اب تو کچھ نہیں ہے، فلاں صاحب کی آئیں، اب ان سے معاملہ طے کر لو، اب سلام دعا ان سے اچھی کر لو، ملنا جلنا ان سے اچھا کر لو۔ اب ہر آدمی آئے، السلام علیکم، اجی آپ کیسے ہیں، خیریت سے؟ آپ تو ہماری بستی کی شان ہیں، آپ تو ہماری بستی کی رونق ہے، آپ سے بڑا مولائی تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے بڑا کوئی ولائی ہے ہی نہیں، تو جو ہے نا
آج چندہ لینا ہے نا، اور جو ہے چندہ لینا ہے. کہا حضور خیال رکھیے گا بہت پریشانی ہے. کہا کوئی بات نہیں، فلاں دن آ جانا. سب کئی آئے، تسلی ملی. کہا فلاں دن آ جانا. اس دن سب جمع ہوئے. آج ذخیرے کا دروازہ کھلنے والا ہے، آج سب کو ملے گا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ذخیرے کا دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر دیکھا کہ ایک دانہ بھی موجود نہیں. بھائی بہت توجہ، ایک بھی دانہ اس ذخیرے کے اندر موجود نہیں ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے وہ اٹیک نہیں پڑا اسے. تو جو ہے توجہ، ایک انسان کی 40 سال کی کمائی اگر ایک دم سے لٹ جائے، اور قیامت کے دن یہ منظر ہونے والا ہے. قیامت کے دن یہ منظر ہونے والا ہے. ہم میں سے بہت سے ہم لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن سینہ چوڑا کر کے جائیں گے. جیسے ہی اکاؤنٹ سامنے کھولا جائے گا، بیلنس زیرو، بیلنس زیرو، اکاؤنٹ خالی. پروردگار، ہم نے نماز پڑھی تھی، جمعہ بھی پڑھا تھا، مجلس بھی کی تھی، گریٹر نوئیڈا کے امام باڑے میں عشرے بھی کیے، مجلسیں بھی کی، ماتم، شب بیداری، سب. کہاں ہے ثواب؟ بھائی بہت توجہ جوانان عزیز. ایک مرتبہ سب پریشان کیے، اتنا سارا سامان کہاں گیا؟ اچھا، نہ تالا ٹوٹا ہے نہ دروازہ ٹوٹا ہے. بھائی بہت توجہ، نہ تالا ٹوٹا ہے نہ دروازہ ٹوٹا ہے، لیکن ذخیرہ سارا غائب ہے. بھائی بہت توجہ، اعمال کی چوری دروازوں سے نہیں ہوتی. بھائی بہت توجہ. ایک مرتبہ کہا آؤ دیکھیں کیا مسئلہ ہے. جب روشنی لے کر ذخیرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ذخیرے کی دیوار کے نچلے حصے میں چھوٹے چھوٹے چھید تھے، وہاں سے چوہے نکلتے تھے. یہ ذخیرہ ڈالتا تھا، چوہے کھا جاتے تھے. یہاں پہ مولانا روم نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، بہت توجہ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. اول جان رفع شر موش کن، وانگہان دوشے گندم جوش کن. اس اے میرے عزیز، اے میرے دوست، میرے عزیز، میرے دوست، سب سے پہلے اس چوہے کا انتظام کر جو تیرا ذخیرہ کھا جاتا ہے. پہلے ان چوہوں کا انتظام کر جو تیرے ذخیروں کو کھا جاتا ہے، جو تیری محنتوں کو کھا جاتا ہے. اس کے بعد تو ذخیرہ اندوزی پہ زور دینا. جو انسان ذخیروں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے اور صرف ذخیرہ جمع کرنے پہ زور دیتے ہیں، قیامت کے دن ویسے ہی ہوں گے. اعمال کھلے گا، کچھ نہیں ملے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نامہ اعمال کھلے گا، کچھ نہیں ملے گا. ایام عزا کے اختتامی دن ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں، خاص طور سے سنیے گا. اتنے دنوں عزاداری کی ہے نا، نعمت جمع ہو رہی ہے، نعمت جمع ہو رہی ہے اکاؤنٹ میں. عزیزوں کیا ہوا؟ نعمت غائب، نعمت ہے ہی نہیں. اب نعمت ہے ہی نہیں تو نعمت کا اثر بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے تاکید ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. واللہ علی سے محبت ویسی نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے. کیونکہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے جڑی ہر چیز سے عشق ہو جاتا ہے نا، ہر چیز سے عشق ہو جاتا ہے.
محبوب کے لباس سے بھی عشق ہوتا ہے، محبوب کے شہر سے بھی عشق ہوتا ہے، محبوب کی گلی سے بھی عشق ہوتا ہے، محبوب کو جن چیزوں سے محبت ہے ان چیزوں سے عشق ہوتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جہاں علی سے تو عشق ہے، علی کی دعاؤں سے عشق ہے ہی نہیں۔ یہ کیسا عشق ہے جہاں نام علی سے تو عشق ہے لیکن کردار علی سے عشق نہیں ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جہاں ذکر علی سے تو عشق ہے، سیرت علی سے عشق نہیں ہے۔ دعائے کمیل آپ ایصال ثواب کے لیے مجلسیں کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، ضروری ہے، ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کبھی دعاؤں کا پروگرام بھی رکھیے ایصال ثواب کے لیے، کم سے کم اسی بہانے دعائیں یہ جو اہل بیت کی دعائیں ہیں وہ سماج میں زندہ ہو جائیں، وہ ہمارے کلچر میں زندہ ہوں۔ اور دعائے کمیل جوانان عزیز، دعائے کمیل جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ضرور پڑھنا معنی کے ساتھ۔ ایک دن میں نے ایک جوان سے کہا کہ دعائے کمیل پڑھیے، تو فوراً کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ کتنی لمبی دعا ہے؟ فوراً پہلے کتنی لمبی، کتنے گھنٹے کی ہے؟ میں یہ بھی آسان کیے دیتا ہوں، کوئی مت گھبرائیے مت، کوئی بھی دعا اول تو یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کے جو خاص اوقات ہیں اس میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کے اثرات زیادہ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ پڑھ ہی نہیں سکتے، پروہیبٹڈ ہے، نہ، ایسا بھی نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری دعا مکمل پڑھیں، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ کم سے کم ایک صفحہ پڑھیے، 2 صفحہ پڑھیے، ایک لائن، ایک سطر پڑھیے۔ دعائے کمیل کے بارے میں ہے کہ ضروری ہے کہ انسان اگر وقت ہے تو اس کے پاس دن میں 1 مرتبہ پڑھے، نہیں ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے، سال میں 1 مرتبہ پڑھے، اور بالکل بھی اگر میسر نہ ہے تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے۔ یہ جو شب برات ہے، نیمہ شعبان ہے، پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں، پٹاخوں سے آپ کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ پھلجڑی بولتے ہیں، پھلجڑی جلانے سے امام زمان کے قریب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں حلوے پراٹھے اور سکتی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہاں ایک اہتمام ضرور کرو۔ اہل بیت سے بھی پوچھو کہ آج کی رات ہم کیسے منائیں، سب سے پوچھتے ہو، اپنے گھر کے بڑے بزرگ، کلچر، تہذیب، رسم و رواج والی بڑی بوڑھیاں جتنی ہیں، بوڑھے، سب سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا رسمیں ہیں۔ کبھی اہل بیت سے بھی پوچھو کہ آج کی شب کی کیا اہتمام ہے، اہل بیت سے بھی پوچھو۔ نیمہ شعبان کے اعمال میں سے ایک دعائے کمیل، کتنے لوگ پڑھتے ہیں دعائے کمیل؟ 15 شعبان کو جس کو امام سے عشق ہے وہ کہا کہ وہ دعائے کمیل پڑھے گا، وہ دعائے کمیل پڑھے گا۔ اتنی تاکید اس دعا کے اندر۔ اب فضیلت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ 2 جملے سنیے، آج کی مجلس بس اسی پہ تمام۔ یہ 2 جملے امیر المومنین کے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم۔ پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دینا جن کی وجہ سے مجھ پہ نقمت نازل ہوتی ہے۔ کیا نازل ہوتی ہے؟ نقمت، نعمت نہیں، نقمت۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دینا جن کی وجہ سے میرے پاس موجود نعمتیں نقمت میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس پھر پلٹ کے اپنی بات پرانی پہلے جملے پہ جا، نعمتیں انسان کے پاس جو بھی ہیں وہ اثرات رکھتی ہیں، جیسی نعمت ویسا اثر،
جیسی نعمت ویسا اثر، نماز نعمت اس کا اثر، روزہ نعمت اس کا اثر، حج نعمت اس کا اثر، زکوٰۃ نعمت اس کا اثر، جہاد نعمت اس کا اثر، عزاداری نعمت اس کا اثر، ولایت نعمت اس کا اثر۔ لیکن یہ سب موجود ہو اور اگر اس کے اثرات نہ دکھے، بھائی بہت توجہ، یہ سب موجود ہو اور اس کے اثرات نہ دکھے تو سمجھ جانا نعمت نعمت نہیں رہی، نقمت میں بدل گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعمت نعمت نہیں رہی۔ کتنے مہینے عزاداری کی ہے، اب سننا، غور سے سننا، نعمت نقمت میں بدل جاتی ہے، اور جب نعمت نقمت میں بدل جائے، نقمت نعمت کے بالکل الٹا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ پھر سے سنیے، نعمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ترقی میں مددگار ہو، دنیا و آخرت کی ترقی میں مددگار ہو، اسے نعمت کہتے ہیں۔ پھر نقمت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ترقی کو روکے۔ نعمت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، نقمت کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو کون کون سی چیزیں نعمتوں کو بدل دیتی ہیں؟ کون کون سی چیزیں نعمتوں کو بدل دیتی ہیں؟ عزیزان محترم، قرآن مجید اور روایات معصومین علیہ السلام میں ایک طویل فہرست موجود ہے جس میں ائمہ اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ کن کن چیزوں سے نعمتیں نقمت میں بدل جاتی ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس نعمت ہے، لیکن وہ نعمت نہیں رہی، وہ نقمت میں بدل گئی۔ بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز جو نعمت کو نقمت میں بدل دیتی ہے، کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہو، اس نعمت کا سوء استفادہ کیا جائے۔ بھائی بہت توجہ، نعمت کا مس یوز کرنا، اللہ نے بہت خوبصورت گلا دیا ہے، بہت خوبصورت گلا دیا ہے، ایک نعمت ہے، لیکن اس کو حرام جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اچھا ہنر دیا ہے، اسپیکنگ سکلز دیے بہت اچھے، لیکن اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک عظیم مقام عطا کیا ہے، ایک عظیم ذمہ داری، ایک عظیم عہدہ دیا ہے، ایک عظیم پوسٹ آپ کو عطا کی، اس عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی سے ذریعہ بنایا، کسی تک جان پہچان کروائی، آپ اس جان پہچان کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس نعمت کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے، اس کی جگہ اگر وہ مس یوز ہو جائے، غلط استعمال ہو، تو وہ نعمت نعمت نہیں رہتی، نقمت بن جاتی ہے۔ اور جو ہے جس تنظیم، جس گروہ، جس عہدے کہ جہاں جس کے ذریعے سے لوگوں کی فلاح، بہبود اور مدد ہو سکتی ہے، اس کو اگر غلط اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، یہ منبر نعمت ہے، یہ فرش عزا نعمت ہے، یہ مسجد نعمت ہے، لیکن اس منبر کو، اس فرش عزا کو، اس سٹیج کو اگر دین کی خاطر استعمال کرنے کے بجائے اپنی ذاتی نیتوں کے لیے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہ نعمت نعمت نہیں رہے گی، نقمت بن جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب سے یہ نعمتیں نقمت بدل گئی، اصلاح کم ہو رہی ہے، تخریب زیادہ ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
نعمت خدا نے تمہیں دی ہے، جو نعمت تمہیں خدا نے دی ہے، ہر نعمت تمہیں بہترین، تم بہترین کاؤنسلنگ کر سکتے ہو، تم بہترین گائیڈ کر سکتے ہو، تم بہترین مدد کر سکتے ہو، لیکن اس اسکل کو، اس ہنر کو، اس اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کو اگر تم اس کو مس یوز کرو گے، خدا اس نعمت کو نقمت بنا دیتا ہے، اور تم یہ سوچتے رہو گے کہ اس کا ثواب مل رہا ہوگا، قیامت کے دن خالی اکاؤنٹ ملے گا۔ سب سے پہلی چیز جو نعمت کو نقمت میں بدل دیتی ہے وہ پہلی سوئے استفادہ، نعمت سے غلط استعمال۔ دوسری چیز کفران نعمت مل جائے اس کا شکریہ ادا نہ ہو۔ بھائی ایک جوانوں، ایک بالکل بنیادی فارمولا، میتھمیٹیکل فارمولا ہے، بالکل سمپل فارمولا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جو نعمت و خیر و برکت تمہیں ملی ہے اس میں اضافہ ہو، بالکل سمپل، جب بھی تمہیں نعمت ملے، سننا، جب بھی تمہیں نعمت ملے، مٹھائیاں بانٹتے ہو، پارٹی کرتے ہو، کولڈ ڈرنک پیتے ہو، اس سے نعمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس سے نعمت محفوظ بھی نہیں رہتی۔ جب بھی تمہیں نعمت ملے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب بھی تمہیں نعمت ملے فوراً شکر ادا کرو۔ نہیں بھائی، نعمت کا انشورنس ہے شکرانہ، جو جتنا شاکر ہوگا وہ نعمت اتنی سیکیور ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب نعمت پہ جو جتنا شاکر ہوگا وہ نعمت اتنی سیکیور ہوگی، اور جتنی نعمت سیکیور ہوگی اس میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی اور اثرات بھی ہوگی۔ لیکن جب انسان نے کفران نعمت کیا، جب انسان نے کفران نعمت کیا، کفران نعمت مطلب، کفران نعمت زبانی بھی ہو سکتا ہے، کفران نعمت قلبی بھی ہو سکتا ہے، کفران نعمت عملی بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے شکر نعمت زبانی بھی ہے، قلبی بھی ہے، عملی بھی ہے۔ قرآن نے کتنی مثالیں دی، ایک شہر کا تذکرہ ہے قرآن، قوم عاد و سمود و قوم سبا، کتنی مثالیں دی۔ اتنا مشہور سویلائزیشنز کی مثالیں قرآن میں موجود ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ اتنے ڈیولپ تھے کہ انہوں نے اپنے شہروں کے اندر ڈیم کنسٹرکٹ کیے تھے۔ آج تو اربوں خربوں کا بجٹ ہو کے ہماری گورنمنٹ نہیں بنا پا رہی ہے آسانی سے۔ یہ وہ قومیں تھی جنہوں نے اس زمانے میں ڈیم بنائے تھے، بڑے بڑے ڈیم، قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ان شہروں کی خاصیت یہ بتائی ہے کہ اتنی ڈیولپمنٹ تھی، ایگریکلچر بالکل فلرش تھا، جی ڈی پی بالکل ہائی، اکانومی بہت اچھی۔ بڑے شہروں کی مثالیں آج آپ کہتے ہیں پلاننگ میں، شہروں، بڑے شہروں کی مثالیں میٹروپولیٹن سٹیز کہتے ہیں۔ قرآن تمہیں بتا رہا ہے میٹروپولیٹن سٹیز کا تصور پہلے، کہ یہ ایسے شہر آباد تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ ختم ہو گیا تھا، جسے ہم اصطلاح میں بلد کبیر کہتے ہیں آج۔ بلد کبیر یعنی ایسے شہر جس کے بارے میں یہ پتہ نہ چلے کہ کون سا محلہ کہاں ختم ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کون سا شہر کہاں ختم ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جب سٹیز بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو جائیں تو فاصلے اسی طرح سے کم ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کی
حالت تھی، لیکن کیا کیا؟ اتنی نعمتیں اللہ نے دی، انہوں نے نعمت امیر المومنین جیسی نعمت اللہ نے دی، کفران نعمت۔ حضرت زہرا جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، کفران نعمت۔ حسن و حسین جیسے حسنین جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، کفران نعمت۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جب قومیں کفران نعمت کرتی ہیں ان کا حال بدتر ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب اس قوم نے کفران نعمت کی، ہم نے چوہوں کو بھیجا، بڑے بڑے ہاتھی نہیں بھیجے۔ جو جتنا بڑا مغرور ہوتا ہے اتنی ہی چھوٹی چیز سے سزا دیتے ہیں۔ جو جتنا بڑا مغرور ہے اس کو اتنی ہی چھوٹی چیز سے سزا دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ نمرود ہو، ابرہا کا لشکر ہو، یہ قومیں ہو، یا آج کے فرعون و نمرود ہو، تو جو ہے نا اتنی چھوٹی چیزوں سے سزا دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے چوہے بھیجے، انہوں نے ان باندھوں پہ سوراخ کرنا شروع کر دیا، وہ سارا شہر ڈوب گیا۔ جنہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، جنہوں نے علی کی قدر نہیں کی، جنہوں نے فاطمہ کی قدر نہیں کی، جنہوں نے حسنین کی قدر نہیں کی، جس مدینہ نے زہرا کے لیے دروازے نہیں کھولے، اسی مدینہ کا حشر یہ ہوا چند سال بعد اسی مدینہ پہ ایسی ظالم حکومت مسلط ہوئی، نہ جان محفوظ رہی نہ ناموس محفوظ رہی۔ جس کوفے نے حسین جیسی نعمت کا احترام نہیں کیا، اس پر حجاج ابن یوسف جیسا، ابن زیاد جیسا بدترین عذاب نازل کر دیا۔ کفران نعمت، کفران نعمت۔ مطالب بہت ہیں، وقت کم ہے، لیکن میں جلدی عرض کروں۔ عزیزان محترم، دوسری چیز جو نعمت کو نقمت میں بدلتی ہے، کفران نعمت۔ تیسری چیز جو نعمت کو نقمت میں بدلتی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ترک واجبات، ترک واجبات، واجبات کا ترک کرنا، واجبات کا ترک کرنا۔ سنیے گا عزیزو غور سے، نماز واجب ہے میرے عزیزو جوانوں، سننا، روزہ واجب ہے، نماز سے بھاگنے کے بہانے مت ڈھونڈو، روزہ چھوڑنے کے بہانے مت ڈھونڈو۔ کبھی بات سمجھ میں آئی ہو نہ آئی ہو، کم سے کم ان 2 سالوں میں تو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ کیسے بیٹھے بیٹھے ہمارے درمیان سے کتنے ایسے افراد تھے جو چلے گئے، کتنے تھے جو شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے، آئندہ سال سے روزہ رکھیں گے، آئندہ سال سے انشاءاللہ تمام واجبات پہ عمل کریں گے۔ عزیزو، یہ کربلا تمہیں درس دیتی ہے، سننا عزیزو، یہ کربلا تمہیں درس دیتی ہے۔ حسین کی بارگاہ میں آنے والا یہ نہیں سوچتا کہ کل آؤں گا، نہیں، بات نہیں پہنچی۔ حسین کی بارگاہ میں آنے والا تاریخ نہیں ڈالتا، جب حسین کا عشق دل میں اتر جاتا ہے، سب کچھ ترک کر کے لشکر یزید کو چیرتا ہوا اسی وقت آتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، پھر وہ حر جیسی صفت والا محسوس کرتا ہے کہ جب جنت کی طرف جانا ہی ہے تو دیر کیوں کرنا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا،
میرے عزیزوں خدا فرصت نہیں دیتا. ترک واجبات، نماز ترک مت کرو، روزہ ترک مت کرو. لوگوں کی گردنوں پہ حج واجب ہوئے موریشس گھوم رہے ہیں، لندن گھوم رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ گھوم رہے ہیں، ہالیڈے پیکیجز میں پوری فیملی کو لے کے گھوم رہے ہیں. حج کریے. اجی ابھی تو کہاں، ابھی واجب ہے خمس واجب ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا، سب سے بڑا مسئلہ جو اہل تشیع میں 1400 سال سے ہمارا احتجاج ہے، مسئلہ باغ فدا ہے نا. سب سے بڑا پروٹیسٹ ہمارا، سب سے بڑا پروٹیسٹ، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اس احتجاج کو جاری رکھیں. مسئلہ باغ فدا کس چیز کا پروٹیسٹ ہے؟ اگر آپ سے پوچھے کس چیز کا پروٹیسٹ ہے، کہا ہمارا احتجاج اس لیے کہ یہ حق بی بی کا تھا وہ دیا نہیں. بی بی کا حق کوئی نہ دے، بی بی کا حق کوئی نہ دے. وہ اتنا لعین ہو کہ تا قیامت اس پہ لعنت پڑھتے ہو، اس پہ تبرہ کرتے ہو، لیکن جو وقت کے امام کا حق نہ دے، جو وقت کے امام کا حق نہ دے، جو وقت کے امام کا حق نہ دے. خمس مجتہد کا حق نہیں ہوتا، امام کا حق ہوتا ہے، امام کا حق ہے. اور سنو، یہ فقہی مسئلہ علماء سے پوچھ لیجئے گا. مولانا شاید نظر نہیں آ رہے ہیں، نہیں آئے. ارے مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے. جس شخص نے خمس ادا نہ کیا ہو، فقہی مسئلہ ہے، جس شخص نے خمس ادا نہ کیا ہو، خمس ادا نہ کیا ہو، اس کے گھر میں پانی پینا بھی حرام ہے، اور وہ اسی حالت میں مر جائے خمس ادا کیے بغیر، اس کی ارث میں جب تک خمس نہ نکالا جائے وہ ارث پہ ہاتھ رکھنا حرام ہے. پوچھ لیجیے علماء سے. واجبات ترک نہیں کرتے. واجبات ترک کرنے سے انسان کے پاس موجود نعمتیں نقمت میں بدل جاتی. میرے عزیزوں جوانوں، ترک واجبات نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو عمدن ترک واجب کرے، عمدن نمازوں کو ترک کرے، وہ خدا اور ہماری رحمت سے دور رہے گا. کلیئر اینڈ کٹ. اور میں سمجھتا ہوں ایسے کسی خیال کو اس منبر سے تقویت نہیں ملنی چاہیے جو بے عملی کی طرف ہمارے سماج کو لے کے جاتا ہے. نہ اہل بیت نے ایسے کسی شارٹ کٹ راستے کی تعلیم دی ہے، نہ فقہا تعلیم دیتے ہیں، نہ اہل حق علماء دے سکتے ہیں. توجہ ہے نا. اس لیے کہ دین شارٹ کٹ راستوں کا نام نہیں ہے، دین اذیتوں کو سہ کر قربانی دینے والے راستے کا نام ہے. شارٹ کٹ کا راستہ حسین کے پاس تھا، جان بھی بچ سکتی تھی، مال بھی بچ سکتا تھا، اولاد بھی بچ سکتی تھی. اگر کسی محفوظ جگہ بیٹھ جاتے سب کچھ بچ سکتا تھا. لیکن یہ دین کا راستہ نہیں ہے. دین کا راستہ یہی ہے کہ اس حرمت خدا کی محفوظ رہنے کے لیے
کربلا وہ راستہ ہے، ذمہ داریوں سے بھاگنے والا کبھی کربلائی نہیں بن سکتا۔ جو ابھی 2 رکعت نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر پایا ہو، بھائی جوانوں، جو 2 رکعت نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پایا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ امام وقت کے لیے آنے پہ آ جائے گا؟ ترک واجبات، ترک واجبات۔ وقت بہت ہو گیا، مطالب بہت سے میں نے تو ختم کی۔ آخری بات بس، اس روایت کے اندر امام زین العابدین فرماتے ہیں ترک واجبات نعمتوں کو بدل دیتی۔ دوسری چیز الاستہزاء، سنیے گا، دوسری چیز جس سے نقمت میں بدل جاتی ہے وہ ہے مومن کا مذاق اڑانا، مومن کا مذاق اڑانا، مومن کی اہانت کرنا، مومن کی توہین کرنا۔ اصلاً ہم تو اسے گناہ شمار کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظروں میں یہ گناہ ہے ہی نہیں، اور یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری اس ملک کی۔ 90% آبادی ایسے شوز کو دیکھتی ہے جس میں لوگوں کی آبرو ریزی، لوگوں کی توہین کرنا ہی اس پروگرام کا مقصد، اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو رہا ہے، کیا کریں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں۔ کیا کامیڈی ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے ہم اور آپ کی۔ ماں بھی اسی کو دیکھنے میں لگی ہے، باپ بھی اسی کو دیکھنے میں لگا ہے، ادھر کونے میں بیٹا لگا ہے، ادھر کونے میں بیٹی لے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کامیڈی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی عادتیں پھر آ جاتی ہیں، پھر نہ ماں باپ کا خیال رہتا ہے، نہ عزیز و اقارب کا خیال رہتا ہے، نہ کسی طرح کے بھی حرمت کا خیال، کچھ نہیں رہتا۔ بس ایک روایت سن لیجیے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کروں، بات کو سمیٹ۔ بس یہ جملہ سنیے گا، قیامت تک یہ بات یاد رہے گی آپ کو۔ جب پیغمبر عرش پہ گئے معراج میں، بہت ساری معراج کی روایات جو ہے اس میں بہت ساری، اصل میں ہم لوگ تو صرف اسی پہ واہ واہ کرتے ہیں، گئے آئے، لیکن جو پیغمبر عرش پہ گئے ہیں اس سفر کے دوران بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ واقعاً گفتگو ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز جو پیغمبر نے کہا ہے، ایک پیغام جو معراج کا ہے، وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ جو انسان ہمارے کسی مومن کا، صاحب ایمان کا مذاق اڑائے، اس نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اس نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا۔ بس میں نے بات ختم کی، اب بات کو سمیٹیے۔ نماز نعمت، روزہ نعمت، حج نعمت، ذکر اہل بیت نعمت، نوحہ نعمت، مرثیہ نعمت، مجلس سننا نعمت، مجلس پڑھنا نعمت، فرش عذاب بچھانا نعمت، آنا نعمت، تبرک بانٹنا نعمت، سب نعمت، اتنے دنوں مجلس کیا، سب نعمت ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نعمت کو نقمت میں بدل دے گی تو یہ نعمت نہیں رہے گی، وہ نقمت بن جاتی، اور یہ نقمت انسان کی زندگی کو پیچھے کر دے گی، تمہاری اسپرچول جرنی کو روک دے گی، تمہاری نمازوں کے اندر خضوع و خشوع ختم ہو جائے گا، روزوں کے اندر سے خضوع و خشوع ختم ہو جائے گا، دل نہیں کرے گا تمہیں فرش عذاب پہ مسجد میں آنے کا، دل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ غالباً آیت اللہ مصباح یزدی کے جملہ سن لیجیے، ان کا ہے، کسی جگہ پڑھا تھا، جس
دن تم سے کوئی واجب ترک ہو، یا جس دن تم کوئی نیک کام کرتے ہو اور اس دن تم نہ کر پائے، سمجھ لینا تمہارا کوئی ایسا گناہ ہے جس نے تمہاری نعمت کو نقمت میں بدل دیا۔ بس عزیزان محترم، حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ کر ہم اور آپ کو اپنے لیے وہ کردار ماننا ہے، ویسا کیریکٹر کہ جو ہمیں حسین کے لائق بنائے، حسین ابن علی کے لائق بنائے۔ اللہ اکبر۔ ایام عذاب اتنی جلدی سے رخصت ہو رہی، کتنے افراد تھے پچھلے سال تڑپتے رہ گئے، مجلسوں میں نہیں پہنچ سکے، عرش عذاب نہیں پہنچ سکے۔ پروردگار تیرا شکر، کم سے کم اتنی زندگی عطا کی کہ اس سال ہم فرش عذاب بچھا پائے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پابندیاں ہوں، اتنے پابند تو نہیں تھے، اتنی مشکلات تو نہیں تھی نا کہ تم اپنے گھروں میں یا حسین نہ کر سکے، اپنے گھروں میں ماتم نہ کر پائے ہو۔ تم پہ رونے میں تو پابندی تو نہیں تھی، دل کھول کے گھر میں یا حسین تو کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن آؤ تمہیں ایک بچی کا ذکر بتاؤں، جو اگر باپ کا نام لیتی تھی تو تماچے لگتے تھے، جو اپنے بھائی کا نام لیتی تھی تو تماچے لگتے تھے، جو اپنے چچا کو پکارتی تھی تو تماچے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حسین کی غریب بچی تم پر سلام، اے حسین کے یتیموں تم پر سلام، اے حسین کے اسیروں تم پر سلام، عزاداروں او حسین کی یتیماں شام غریبہ سے روتی رہی، روتی رہی۔ ہائے غربت زینب کبریٰ، ہائے غربت زینب کبریٰ، حسین کی امانت لے کے تو گئی، لیکن کربلا تک واپس لے کے نہ آ سکتی۔ ہائے غربت زینب کبریٰ، وہ شام غریبہ کا منظر تھا، ایک ٹوٹی ہوئی شمشیر لے کے زینب عباس بنی ہے،
کو جمع کر رہی ہے. ایک مرتبہ سب بچوں کو دیکھا, ایک بچی نہیں ہے. ام کلثوم کون نہیں ہے؟ کہا بہن زینب سکینہ نہیں ہے. اللہ اکبر. زینب آیا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ آیا, ڈھونڈتے ہوئے مقتل کی جانب آئی, آواز دیتی ہے یا سکینہ, یا سکینہ. نشیب سے آواز آئی گی, بہن زینب آہستہ آہستہ آیا, میری بچی ابھی تک سوئی ہے. ایک بریدہ لاشے پہ سے سکینہ سر رکھ کے سوئی ہے. غریبات تھی, یہ شام غریبات تھی. لو سفر شام سے شروع ہوا, بیبیاں سب رخصت ہو کے محملوں میں سوار ہونا چاہتی ہے. جب سب بیبیوں کو سوار کیا آیا, ایک مرتبہ پوچھا کہ سب سوار ہوئے؟ آوازیں نہیں, رباب نہیں مل رہی ہے. خدا کسی ماں کو پردیس میں یہ دل نہ دکھائے.